رمضان پلانر کیسے بنائیں؟ تقریباً الفاظ رمضان کے مقدس مہینے میں منصوبہ بندی کرنا روحانی اور دینی زندگی کو منظم کرنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ ایک اچھا رمضان پلانر آپ کو عبادات، روزمرہ کے اہداف، صحت، خاندانی ذمہ داریوں اور دینی مطالعہ کو مربوط انداز میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس مضمون میں ہم مفصل انداز میں بتائیں گے کہ رمضان پلانر کیسے بنائیں، کون کون سی چیزیں شامل کریں، روزانہ اور ہفتہ وار شیڈول کیسے ترتیب دیں، عملی مشورے اور ایک نمونہ پلانر ٹیمپلٹ بھی دیں گے تاکہ آپ آسانی سے اپنے رمضان کو بہترین انداز میں گزار سکیں۔ ایک رمضان کے اہداف مقرر کریں۔ رمضان سے پہلے واضح اہداف کا تعین کریں۔ اہداف روحانی، جسمانی اور سماجی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک مکمل کرنے کا ہدف، روزانہ صفحات کی تعداد مقرر کریں، ہر روز نمازن تہجد نمازن نفل میں اضافہ، روزانہ کم از کم ایک بری عادت ترک کرنا جیسے جھوٹ، غیبت، روزانہ استغفار و درود کا مخصوص وقت اور صدقہ خیرات کے لیے مخصوص رقم اور وصول کنندہ کا طے۔ اہداف کو مختصر، واضح اور قابل پیمائش رکے اصول، مخصوص ماپنے کے قابل حصول، متعلقہ وقت بند اپنائیں۔ 2 رمضان کی قبل از وقت تیاری۔ رمضان سے پہلے ذہنی اور جسمانی آمادگی ضروری ہے۔ نیند کے معمولات بتدریج رمضان کے شیڈول کے مطابق ترتیب دیں تاکہ سحری میں اٹھنا آسان ہو۔ قرآنی اور دینی مواد کا انتخاب کریں، مثلاً کون سی صورتیں آپ پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ گھریلو انتظامات جیسے سحری و افطار کی فہرست اور ہفتہ وار خریداری پہلے سے طے کریں تاکہ غیر ضروری پریشانیاں کم ہوں۔ صحت کا خاص خیال رکھیں اور اگر کوئی طبی مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ گھر والوں کے ساتھ اپنے اہداف شیئر کریں تاکہ وہ آپ کی معاونت کریں اور غیر ضروری دعوتوں، جہیزداری وغیرہ سے آپ کو بچائیں۔ 3 روزانہ کا منصوبہ نمونہ شیڈول۔ ایک روزمرہ شیڈول تیار کریں جس میں مخصوص وقت عبادت، مطالعہ اور آرام کے لیے مختص ہوں۔ سحری کے فوراً بعد اذکار اور قرآن کا مختصر حصہ، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت تفسیر کا سیشن، صبح کے اوقات روزمرہ کام گھر کے امور، دوپہر میں ظہر و عصر کی نمازیں اور قلیل ذکر، عصر کے بعد حفظ مطالعہ۔ افطار سے پہلے افطار کی تیاری، افطار کے بعد مغرب و عشاء اور تراویح نوافل، رات میں تہجد اور ذاتی دعا کی مشق۔ پلانر میں ہر دن کے لیے اہم ترجیحات ٹاپ 3 لکھیں تاکہ سب سے ضروری کام پہلے ہوں۔ 4 عبادات اور قرآن کریم کے لیے منصوبہ بندی، قابل عمل پلان بنانے کے لیے درج ذیل نقطے شامل کریں۔ قرآن ختم کرنے کا واضح پلان، مثلاً 30 دن میں قرآن ختم کرنے کے لیے ہر روز ایک پارہ۔ تلاوت کے بعد غور و فکر کے نوٹس، ہر پارہ کے بعد مختصر ٹکڑا لکھیں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ تراویح اور نوافل کا شیڈول، روزانہ کتنے رکعت کون سی نوافل ادا کریں گے۔ استغفار و درود کے مخصوص اوقات، مثلاً ہر نماز کے بعد، سحری و افطار سے پہلے۔ دعاؤں کی فہرست، اپنے اور خاندان کے لیے مخصوص دعائیں لکھیں اور کسی دن میں انہیں پڑھنے کا وقت رکھ۔ 5 صحت، خوراک اور توانائی کا خیال۔ رمضان میں توانائی برقرار رکھنے کے لیے عملی تجاویز ضروری ہیں۔ سحری میں متوازن غذا لیں، پروٹین، پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس، دلیا، جو پھل اور پانی۔ افطار میں تیزی سے بھاری کھانا نہ کھائیں بلکہ ابتدا میں کھجور اور پانی کے بعد ہلکا سوپ سلاد لیں۔ شب میں پانی کے وقفے مقرر کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ ہلکی ورزش، روزانہ 20-30 منٹ چہل قدمی یا نرم ورزش کریں مگر بھاری ورزش افطار سے پہلے نہ کریں۔ طبی مسائل، مثلاً ذیابیطس والے افراد ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق روزہ اور خوراک کا شیڈول بنا۔ خاندان، تعلقات اور خدمت خلق۔ رمضان میں خاندانی ہم آہنگی اور خدمت کا موقع ہوتا ہے۔ گھر میں قرآن کی محفل، مشترکہ تلاوت، بچوں کے ساتھ دینی کہانیاں، مشترکہ افطار، سحری ذمہ داریوں کی تقسیم کریں۔ افطار کی تیاری، صفائی، بچوں کی دیکھ بھال تاکہ بوجھ کم ہو۔ ضرورت مندوں کی مدد اور صدقہ کے لیے منصوبہ بنائیں۔ مقامی رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ روزانہ کسی کے لیے نیکی کا ارادہ کریں۔ رشتہ داروں کی عیادت، رابطے برقرار رکھنے کے لیے مخصوص دن مقرر کریں۔ 7 وقت کا انتظام اور مؤثر پلاننگ۔ پلانر وقت کے مؤثر استعمال میں مدد دیتا ہے۔
بلاکنگ تکنیک استعمال کریں، دن کو عبادت، کام، گھر اور آرام کے بلاکس میں تقسیم کریں، ہر دن کے اوپر 3 اہم کام لکھیں جو لازم نہ پورے ہوں۔ موبائل اور سوشل میڈیا کو مخصوص وقت تک محدود رکھیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ اپنے اہداف کی روزانہ ٹریکنگ کریں، ہر دن کے بعد نوٹ کریں کہ اپنے کتنے اہداف پورے کیے اور کن میں ناکامی ہوئی تو کیوں، اس سے آپ کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے میں آسانی ہوگی۔ 8 ہفتہ وار جائزہ اور اصلاح، ہر ہفتے کے آخر میں اپنے پلانر کا جائزہ لیں، کون سے اہداف رہ ہوئے اور کن میں کمی رہی، اگر کوئی چیز کام نہیں کر رہی تو منصوبہ بدلیں، اس کا وقت تبدیل کریں، کامیابیوں کو نوٹ کریں اور چھوٹے انعامات طے کریں۔ مثلاً پسندیدہ دینی کتاب پڑھنا، فیملی کے ساتھ خاص وقت، ماہ کے وسط میں ایک بڑا جائزہ لیں تاکہ بقیہ مہینے کی حکمت عملی بہتر ہو سکے۔ 9 مخصوص اہداف، مثلاً قرآن ختم، صدقہ، عادات ترک کرنا، قرآن ختم کے علاوہ صدقہ کا واضح شیڈول بنائیں، ماہانہ رقم اور روزانہ رقم۔ ایک بری عادت کو ترک کرنے کا اہداف بنائیں اور اس کے لیے روزانہ کی ٹریکنگ رکھیں۔ کسی مخصوص دن پر خاص نفل صدقہ کرنے کا ارادہ کریں۔ جب آپ اہداف کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں تو عمل ممکن اور مستقل ہوتا ہے۔ 10 سحری و افطار کی منصوبہ بندی، سحری کے لیے آسان، توانائی بخش اور جلد تیار ہونے والی اشیاء کی فہرست بنائیں تاکہ صبح پریشانی نہ ہو۔ افطار کی واضح فہرست رکھیں، ان میں شامل غذائیں، بچوں کے لیے مخصوص آئٹمز اور اگر کسی دن دعوت ہے تو نوٹس لکھیں۔ ہفتہ وار خریداری پہلے سے کریں تاکہ غیر ضروری سامان نہ لانا پڑے اور کھانے کا ضیاع کم ہو۔ غذائی متوازن رہنے سے توانائی میں فرق محسوس ہوگا۔ 11 تراویح اور جماعتی عبادت، مسجد میں تراویح میں شرکت کے لیے پلان کریں، کون سے دن آپ مسجد جائیں گے اور کون سی راتیں گھر میں تراویح کریں گے۔ اگر آپ تراویح یا تلاوت کے لیے امام قاری بننا چاہتے ہیں تو روزانہ مشق اور ورد کا شیڈول بنا لیں۔ جماعتی عبادت کا احساس روح کو تازگی دیتا ہے، لہٰذا جہاں ممکن ہو شرکت کریں۔ 12 عملی مشورے اور عام غلطیوں سے بچاؤ، غیر حقیقی اہداف سے بچیں، چھوٹے مگر مستقل اہداف زیادہ مؤثر ہوتے۔ غصہ بحث، فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ افطار کے بعد بھاری کھانے سے گریز کریں اور فوراً گہری نیند لینے کے بجائے ہلکی سرگرمی اختیار کریں۔ پلانر کو مرن رکھیں، غیر متوقع حالات آ سکتے ہیں، اس کے لیے بدلے میں متبادل پلان بھی بنائیں۔ 13 رمضان پلانر کا نمونہ ٹیمپلیٹ، روزانہ تاریخ، روزانہ اہداف، ٹاپ 3 1 2 قرآن پڑھنے کا ہدف، صفحات / آیتیں، نماز / نوافل، استغفار / درود، سحری منصوبہ، افطار منصوبہ، صحت / ورزش، خاندانی / سماجی ٹاسک۔ اہم نوٹس، آج کا جائزہ، شام کیا پورا ہوا، کیا باقی رہا۔ 14 نتیجہ، رمضان پلانر صرف ایک فہرست نہیں بلکہ ایک رہنما ہے جو آپ کو رمضان کے روحانی، جسمانی اور سماجی فوائد سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانے میں مدد دیتا ہے۔ منصوبہ بندی سے آپ اپنی عبادات کو منظم رکھ سکتے ہیں، صحت و توانائی کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اپنے خاندانی و سماجی فرائض کو بھی خوش اسلوبی سے نبھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیت اور مستقل مزاجی ہی اصل کامیابی ہے۔ پلانر ایک آلہ ہے جو آپ کی سمت کو سیدھا رکھتا ہے۔ رمضان میں چھوٹے قدم اٹھائیں مگر مستقل رہیں، یہی بہترین راستہ ہے۔ 15 مثالی روزانہ پلان، گھنٹہ با گھنٹہ یہاں ایک مفصل شیڈول دیا جا رہا ہے جسے آپ اپنی زندگی کے مطابق تراش سکتے ہیں۔ 03 30 04 30 سحری اذکار اور سحری کے بعد مختصر قرآن ادعا 04 30 05 00 فجر کی تیاری اور فجر کی نماز، فجر کے بعد تھوڑی دیر قرآن تلاوت، ذکر 05 00 08 00 نیند آرام۔ اگر آپ روزمرہ کام میں ہیں تو اس میں آپ مطالعہ، گھر کی ذمہ داریاں وقفہ رکھ سکتے ہیں۔ 08 00 12 00 روزمرہ کے کام، دفتر گھر کے کام، درمیان میں ظہر کی تیاری 12 00 13 30 ظہر کی نماز، ہلکا کھانا، آرام، قرآن مطالعہ کا سیشن 13 30 16 00 آرام، خاندانی وقت، ہلکا کام 16 00 18 00 عصر کی نماز، حفظ تفسیر کی مشق، افطار کی تیاری 18 00 19 00 افطار، مغرب کی نماز، مختصر ذکر 19 00 21 00 تراویح گھر کی نوافل، دینی اجتماعات 21 00 23 00 رات کی عبادت، تہجد، درود، استغفار۔
خاندانی وقت نیند کی تیاری یہ شیڈول مختلف افراد کے حالات کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو رات میں کام کرتے ہوں یا مختلف طرز زندگی رکھتے ہوں۔ 16 قرآن کریم ختم کرنے کا تفصیلی پلان۔ قرآن کو 30 دن میں ختم کرنے کے لیے ایک عام طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھا جائے، مگر آپ اپنی رفتار کے مطابق یہ پلان آسان تیز کر سکتے ہیں۔ روزانہ ایک پارہ 30 دن میں قرآن ختم، روزانہ نصف پارہ، وقت کم ہو تو ہر 2 دن میں ایک پارہ تفسیر کے ساتھ پڑھن۔ ہر ہفتے ایک چھوٹا خلاصہ لکھیں کہ آپ نے کیا سمجھا۔ اگر ہر دن پارہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو ہفتہ وار اہتمام کر کے چند دنوں میں زیادہ پارے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، مگر مستقل مزاجی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ 17 ذہنی و نفسیاتی تیاری اور نت کی اہمیت۔ نت کا زور بہت اہم ہے۔ رمضان میں ہر کام کی نیت کو واضح رکھیں، معمولی سرگرمیوں کو نیت کے ساتھ کرنے سے روحانی فوائد بڑھتے ہیں۔ خود اعتمادی بڑھانے کے لیے چھوٹے اہداف مقرر کریں اور انہیں پورا کرنے پر خود کو تسلیم کریں۔ روزانہ خاموشی میں 20 منٹ کا وقت رکھیں تاکہ اللہ سے براہ راست گفتگو ہو سکے، دل کو سکون دی تا ہے اور آپ کی عبادت میں تازگی لاتا ہے۔ 18 عام مشکلات اور ان کے حل۔ تھکن اور کمزوری۔ سحری میں پروٹین اور پانی لے، افطار ہلکا رکھیں اور ضرورت کے مطابق آرام کریں، وقت نہ ملنا۔ بلاکنگ تکنیک اپنائیں اور سوشل میڈیا محدود کر باہم اختلافات، تحمل اور شفقت سے گفتگو کریں، غیبت و تنازع سے بچیں۔ طبی مسائل۔ دوا طبی حالت کے سلسلے میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور رمضان کے شیڈول کے مطابق اوقات تبدیل کریں۔ 19 رمضان پلانر چیک لسٹ۔ ہر دن کے لیے مختصر کیا آج کی نمازیں بر وقت ادا کی؟ کیا قرآن پڑھنے کا ہدف پورا ہوا؟ کیا کسی کے ساتھ نیکی آخیرات کی؟ کیا غیبت جھوٹ کسی بری عادت سے بچا گیا؟ کیا مناسب مقدار میں پانی پیا؟ آج کے دن کا سب سے بڑا سبق کیا تھا؟ روزانہ کے آخر میں یہ چند سوال آپ کو بہتری لانے میں مدد دیں گے۔ 20 اکثر پوچھے جانے والے سوالات۔ FAQ سین۔ اگر میں بیمار ہوں تو رمضان میں کیا کروں؟ جیم طبیعت کے مطابق روزہ چھوڑ دیں، کھول دیں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور بعد ازاں قضا کفارہ کا انتظام کریں۔ سین۔ کیا میں رمضان میں ورزش کر سکتی ہوں؟ جیم ہاں، مگر ہلکی اور معتدل ورزش بہتر ہے اور افطار کے بعد ورزش کرنا محفوظ ہے۔ سین۔ بچوں کو رمضان کے لیے کیسے تیار کریں؟ جیم بچوں کے لیے چھوٹے اہداف بنائیں، دینی کہانیاں سنائیں اور انہیں افطار سحری میں شامل کریں تاکہ ان میں شوق پیدا ہو۔ 21 محرکات اور روحانی یاد دہانیاں۔ روزانہ مختصر اقتباسات حدیثیں لکھیں جو آپ کو یاد دلائیں کہ رمضان کیوں اہم ہے۔ گھر کی کسی جگہ قرآن کی آیات دہانی لگائیں۔ ایک روحانی دوست گروپ بنائیں جس کے ساتھ آپ اپنے اہداف شیئر کریں اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیں۔ ہفتہ وار نمونہ پلان۔ مثال ہفتہ اول عبادات کی بنیاد رکھنا، روزانہ قرآن، روزانہ ایک نیکی۔ ہفتہ دوم مطالعہ اور تفسیر، روزانہ تفسیر کا سیشن۔ ہفتہ سوم عمل اور اصلاح صدقہ کا منصوبہ عملی بنانا۔ ہفتہ چہارم جمع بندی، ختم قرآن، شب قدر کی تیاری، مستقبل کے لیے مستقل عادات بنائیں۔ 23 مختصر دعاؤں کی فہرست جو آپ اپنے پلانر میں شامل کر سکتے ہیں۔ الیاموئے نن اس علاوے الافوا والافنیے بخشش اور صحت کے لیے، ربوئے نیات قبیولہ منویا عبادات کی قبولیت کے لیے، اللہم اعد نیافن منا ایڈیت ہدایت کے لیے۔ اپنی ذاتی اور خاندانی دعائیں مخصوص صفحہ پر لکھیں تاکہ روزانہ پڑھ سکیں۔ 24 آخری نصیحت، رمضان پلانر کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، مگر خود کو سختی سے روکے رکھنا ضروری نہیں۔ نیت اور صبر اہم ہے۔ ہر دن اپنے اعمال کا مختصر جائزہ لیں، شکر ادا کریں اور دوسروں کے ساتھ محبت اور سخاوت سے پیش آئیں۔ پلانر آپ کو منظم کرے گا، مگر اصل مقصد دل کی صفائی اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ 25 دعا میں استقامت، روزانہ مختصر مگر بامانی دعا لکھیں اور مستقل رہیں۔ ذکر اور دعا روزانہ معمول بن جائیں تو اثر فوراً محسوس ہوگا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرور آپ کے لیے مفصل رمضان پلانر کیسے بنائیں پر الفاظ کے قریب اردو مضمون تیار کر رہا ہوں۔ یہ مضمون آپ کو قدم با قدم بتائے گا کہ اپنا ذاتی رمضان پلانر کیسے بنائیں، کیا چیزیں شامل کریں، نمونہ ڈیزائن، روزمرہ کا شیڈول، اہداف، ٹریکنگ پیج اور عملی ٹپس تاکہ یہ رمضان آپ کے لیے زیادہ بابرکت، منظم اور تغیر آفرین بن جائے۔ تعارف، رمضان مبارک ایک موقع ہے روحانی تجدید کا، جسمانی پاکیزگی کا اور عادات نیک کو اپنانے کا، مگر اکثر بار مصروفیات
غیر منظم روٹین اور غیر واضح اہداف کی وجہ سے لوگ رمضان کا فائدہ اتنا نہیں اٹھا پاتے جتنا ہو سکتا تھا۔ اس مسئلے کا آسان حل ہے ایک منظم رمضان پلانر آپ کو ہر روز کے اہداف، عبادات، کھانے پینے، نیند اور دیگر ضروریات کو ٹریک کرنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کے رمضان کو مقصدی اور نتیجہ خیز بناتا ہے۔ رمضان پلانر کے فوائد، اہداف واضح ہو جاتے ہیں۔ قرآن ختم کرنا، روزانہ کتنے پارے، تراویح میں کتنے رکعت، صدقہ دینا وغیرہ۔ 2 وقت کا بہترین انتظام، سحری، افطار، عبادات، تعلیم اور آرام سب متوازن ہوں گے۔ 3 مسلسل پیشرفت نظر آئے گی، روزانہ ٹریکنگ سے آپ اپنی ترقی دیکھ سکیں گے۔ 4 صحت برقرار رہے گی، کھانے اور نیند کو منظم رکھنے سے توانائی بہتر رہتی ہے۔ 5 عادات بدلنے میں مدد، رمضان کے اچھے اعمال کو مستقل عادت میں تبدیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پلانر بنانے کا عمومی خاکہ، سیکشنز/صفحات، ہر پلانر میں مندرجہ ذیل سیکشنز شامل کریں۔ 1 تعارفی صفحہ، رمضان گولز سمری۔ 2 ماہانہ کیلنڈر، اوورال رمضان کیلنڈر۔ 3 ہفتہ وار شیڈول، ویکلی پلانر۔ 4 روزانہ صفحہ، ڈیلی پلانر/ڈیلی ٹریکر۔ 5 عبادات کا ٹریکر، قرآن، صلاح، دعا۔ 6 نیند و صحت ٹریکر، سلیپ، واٹر انٹیک، ایکسرسائز۔ 7 کھانے کا منصوبہ، سنیکس، سپلامنٹس۔ 8 مالیات و صدقہ، چرٹی ٹریکر، زکوٰۃ ریمائنڈرز۔ 9 خاص اہداف اور نوٹس، لیکچرز، سرمنز، فیملی گولز۔ 10 ریفلیکشن/روز نامچہ، ڈیلی ریفلیکشن، دعا لسٹ۔ اب ہر سیکشن کی تفصیل اور اسے کیسے بنائیں ملحوظ رکھتے ہوئے بتاتا ہوں۔ ایک تعارفی صفحہ، اپنے اہداف تحریر کریں۔ پلانر کے شروع میں ایک صفحہ مخصوص کریں جس میں آپ اپنے رمضان کے بڑے مقاصد لکھیں۔ مثال، قرآن پاک مکمل کرنا، پورے قرآن کے صفحات/پارے۔ نماز باجماعت اور تراویح میں مستقل شرکت، روزانہ کم از کم ایک نیکی، مثلاً کسی کی مدد، کسی کو نصیحت، غریبوں کے لیے بڑھئے صدقہ اور یتیموں کا خیال۔ بری عادات کم کرنا، مثلاً جھوٹ، غیبت، بے مقصد سوشل میڈیا۔ ہر ہدف کے آگے پارٹ باکس رکھیں تاکہ جب مقصد مکمل ہو تو نشان لگا سکے۔ ساتھ ایک مختصر وجہ بھی لکھیں کہ آپ یہ ہدف کیوں چاہتے ہیں، یہ آپ کو متحرک رکھے گا۔ 2 ماہانہ کیلنڈر، ایک بڑا کیلنڈر بنائیں جس میں رمضان کے تمام روز شامل ہوں۔ ہر دن کے خانوں میں درج کریں تاریخ، دن، ہفتہ، روزہ نمبر۔ 1 30 سحری/افطار کا وقت، اگر آپ چاہیں تو ایک جگہ سے سحری/افطار کے اوقات لکھ لیں۔ اس کیلنڈر میں آپ عمومی نوٹس بھی لکھ سکتے ہیں جیسے جمعہ، شب قدر کی ممکنہ تاریخیں اور کسی دعوت اجتماعات کے بارے میں۔ ماہانہ کیلنڈر سے آپ کو پورے مہینے کی تصویر مل جائے گی۔ 3 ہفتہ وار شیڈول، ہر ہفتے کے لیے ایک صفحہ بنائیں جس میں ہر دن کے لیے بلند نمونہ شیڈول درج ہو۔ سحری کا وقت، فجر کی تیاری، فجر، اذان/نفل/قرآن، دن میں کام/مصروفیات، اگر آپ پڑھائی یا روزگار کرتے ہیں تو مختصر نوٹس، عصر کے بعد کی عبادات/مطالعہ، تراویح/افطار کی تیاری، فیملی ٹاسک/صدقہ/خدمت خلق۔ ہفتہ وار شیڈول میں آپ ہر دن کے اہداف لکھ سکتے ہیں، مثلاً پیر قرآن کے 2 پارے، منگل، صدقہ 500 روپے وغیرہ۔ اسی طرح ہفتہ وار جائزہ، ویکلی ریویو کا خانہ رکھیں۔ ہفتے کے آخر میں دیکھیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا اور کس چیز میں کمی رہ گئی۔ 4 روزانہ صفحہ، مفصل روز نامچہ، یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ ہر دن کے لیے ایک مکمل شیٹ بنائیں جس میں درج ہوں تاریخ/روزہ نمبر، سحری وقت، کھانے کی آئٹم لسٹ، ہلکا مگر غذائیت سے بھرپور، روزانہ اہداف، روحانی عملی۔ مثال، 3 پارے قرآن، 30 منٹ تلاوت، 50 درود و اذکار۔ نمازیں، فجر، ظہور، عصر، مغرب، عشاء، باجماعت/انفرادی۔ باکسسٹنگ کرنے کے لیے تراویح کا ریکارڈ، رکعت کتنے پارے، کتنی صفحے پڑھے گئے، قرآن ٹریکنگ، آج کتنے پارے/صفحے پورے کیے، مثلاً پارا نمبر اور صفحات۔ دعا و درود کی لسٹ، آج کون سی مخصوص دعائیں مانگی جائیں گی، صدقہ/خیرات، رقم اور وصول کنندہ۔ صحت، پانی کی مقدار، گلاس کی گنتی کے باکس۔ نیند، گھنٹے۔ ورزش، ہلکی واک ورزش۔ جذبات اور توانائی، صبح/دوپہر/شام کی سطح 1-10۔ یہ آپ کو دن میں اپنے موڈ کو نوٹ کرنے میں مدد کرے گا۔ شام کا جائزہ، آج میں کون سی چیز بہتر کر سکتا تھا،
کیا خاص نعمت ملی؟ نوٹس / اگلا دن کے اہداف روزانہ صفحہ کو آسان اور پروکٹیبل رکھیں، اگر بہت پیچیدہ ہوگا تو مستقل استعمال مشکل ہوگا۔ ہر سیکشن کے سامنے چھوٹے باکسز رکھیں تاکہ آپ تیزی سے نشان لگا سکیں۔ 5 عبادات کا ٹریکر، قرآن، صلاح۔ ایک الگ شیٹ بنائیں جس میں پورے مہینے کے 30 دن افقی قطار میں اور عمودی طور پر عبادات کی اقسام مثلاً قرآن، پارے، نمازیں، باقاعدگی سے باجماعت، تراویح، اذکار، درود، استغفار۔ ہر دن جتنا کام ہو اس کا نشان لگا دیں، اس سے ماہ کے آخر میں آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ آپ نے کہاں محنت کی اور کہاں کمی رہ گئی۔ نیند و صحت ٹریکر، رمضان میں صحت کا خیال بہت ضروری ہے۔ آپ کا پلانر ایک صفحہ رکھے جس میں سونے اور جاگنے کا وقت، مثلاً رات 11 بجے سونا، صبح 4 بجے اٹھنا۔ پانی کی مقدار، روزانہ گلاس۔ ہلکی ورزش، آواک، ہاں / نہ۔ اگر کوئی دوائیں لی جانی ہے تو وقت و مقدار کا اندراج۔ وزن، اگر آپ مانیٹر کر رہے ہیں اس پیج سے آپ اپنی توانائی اور صحت بہتر رکھ سکیں گے۔ یاد رکھیں، اچھی غذا اور مناسب نیند عبادات کی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔ ساتھ کھانے کا منصوبہ، میل پلانر۔ سحری اور افطار دونوں اہم ہیں۔ پلانر میں ہفتہ وار روزانہ کھانے کا منصوبہ بنائیں۔ سحری، پروٹین، کاربز، فائبر پر فوکس کریں، مثلاً دلیا، انڈا، دہی، پھل، کھجور۔ افطار ہلکا شروع کریں، کھجور اور پانی، پھر ہلکی سوپ اور سلاد۔ افطار بعد میں مکمل کھانا جس میں پروٹین، چکن / دال / مچھلی، سبزیاں اور کم فالتو تیل ہو۔ سادہ اور تیز پکوان کے آئیڈیاز لکھیں تاکہ مصروف دنوں میں بھی آپ ساز و سامان کے ساتھ کھانا بنا سکیں۔ سماجی دعوتوں کے نوٹس، اگر کسی کی دعوت ہے تو اس کا دن لکھیں۔ صحت مند ناشتے اور وٹامنز، اگر ضرورت ہو تو لکھیں۔ 8 مالیات و صدقہ، رمضان عطا و سخا کا مہینہ ہے۔ پلانر میں صدقہ اور زکوٰۃ کا الگ خانہ رکھیں۔ ہر ہفتے / دن کے لیے صدقہ کی رقم نوٹ کریں۔ خاص مقاصد، غریب، یتیم، مدرسہ، مسجد، اسپتال۔ ٹیب بنائے، رسید کنفرمیشن لکھنے کے لیے چھوٹا سیکشن رکھیں، کس دن کس کو دیا۔ یہ ٹریکر آپ کو جواب دہ رکھتا ہے اور سردہ با عمل بننے میں معاون ہے۔ 9 خاص اہداف اور نوٹس۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص روحانی اجتماعات، لیکچرز، اہل خانہ کے ساتھ خاص تقاریب ہوں۔ ایک نوٹس سیکشن رکھیں جس میں آپ ان ایونٹس کا ذکر کریں اور تیاری، مثلاً سوالات، نوٹس لینے کا سامان لکھ لیں۔ 10 روزانہ عکاسی، ریفلیکشن اور اختتام، ماہ کی رپورٹ۔ ہر دن کے آخر میں 3-5 سطروں کا جائزہ لکھنے کا باکس رکھیں۔ آج میں نے کیا سیکھا، کن غلطیوں سے بچنا ہے، کس نیکی پر فخر ہے۔ یہ عکاسی آپ کو ترقی کی طرف راہ نمائی کرے گی۔ ماہ کے آخر میں ایک خلاصہ صفحہ بنائیں جس میں مکمل اہداف اور ان کی تکمیل کی شرح۔ سب سے بڑی کامیابی، اگلے رمضان کے لیے تجاویز۔ پلانر بنانے کے عملی طریقے، آپ اپنا پلانر 2 طریقوں سے بنا سکتے ہیں: کاغذی، فزیکل نوٹ بک / پرنٹبل PDF، ڈیجیٹل، گوگل ڈاکس، نوشن، ایکسل، موبائل اپلیکیشن۔ دونوں کے فائدے اور نقصانات ہیں۔ کاغذی، ہاتھ سے لکھنے کا جذباتی اثر زیادہ آسان رسائی مگر کہیں لے جانا ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل، آسان ایڈیٹنگ، شیئرنگ، ریمائنڈرز، لاؤڈ بیک اپ۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایک پرنٹ ایبل ٹیمپلیٹ تیار کر دوں، PDF، نوٹیشن / گوگل شیٹ ٹیمپلیٹ بنا دوں۔ بس بتائیے آپ کون سا چاہتے ہیں، لیکن اس پیغام میں آپ کو مکمل مضمون ہی دے رہا ہوں۔ نمونہ روزانہ شیٹ، مختصر۔ آپ اپنے پلانر میں یہ سادہ فارم رکھ سکتے ہیں: تاریخ، روزہ نمبر، سحری وقت، افطار وقت۔ آج کے اہداف: 1، 2، 3، قرآن، صفحات / پارے، ابتدا اختتام، نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تراویح، رکعت، دعا / ذکر، صدقہ، نیند، گھنٹے، پانی گلاس، صحت / ورزش، شام کا جائزہ، عملی ٹپس، پریکٹیکل ٹپس۔ ایک چھوٹے اور قابل حصول اہداف رکھیں، مثال روزانہ 2 صفحات سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ 2، خود کو سزا دینے والی جنونیت نہ رکھیں، اگر کوئی دن رہ گیا تو خود کو ملامت کرنے کے بجائے اگلے دن بہتر کریں۔ 3، فیملی کو شامل کریں، بچوں کے ساتھ آسان ٹاسک دیں، گھر والوں کے ساتھ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں۔ 4، سوشل میڈیا کا وقت محدود کریں، رات کے اوقات میں غیر ضروری ویڈیوز کم دیکھیں۔ 5، رات کو افطار اور تراویح کے بعد مختصر وقفہ رکھیں تاکہ بدن کو آرام ملے اور نیند بہتر ہو۔ 6، شب قدر کے لیے خاص منصوبہ بنائیں، آخری عشرے کے لیلۃ الخیر میں زیادہ مراقبہ، نوافل اور دعاؤں کی فہرست تیار رکھیں۔ 7،
بیماری یا طبی حالت ہو تو طبی مشورہ لازمی لے رمضان میں صحت مقدم ہپچو ہے اور نوجوانوں کے لیے پلانر ایڈجسٹمنٹ اگر آپ بچوں کے لیے پلانر بنا رہے ہیں تو اسے رنگین تصویری اور کھیل کی طرح بنائیں مثال ہر مکمل کرنے پر اسٹیکر دیں روزانہ چھوٹا سبق قصہ شامل کریں اور ہفتہ وار پرفارمر آف دی ویک کا سرٹیفکیٹ رکھیں یہ طریقہ بچوں کو زیادہ متحرک اور لگن والا بناتا ہے مثال 30 دن کا قرآن پلان مکمل ختم اگر آپ پورا قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہر روز کے اہداف واضح کریں قرآن میں 30 پارے ہیں لہذا ہر روز ایک پارا اگر آپ کے پاس کم دن ہیں تو روزانہ 2-3 پارے تقسیم کریں پلانر میں آج کا پارا سیکشن رکھیں اور ختم ہونے پر نشان لگا دیں اس سے آپ کی پیش رفت نظر آئے گی اختتام مقالہ رمضان پلانر کا استعمال کیسے جاری رکھیں رمضان کے بعد بھی پلانر کی عادات جاری رکھنا فائدہ مند ہے اب ایک بعد رمضان صفحہ یہ رکھیں جس میں یہ لکھیں کہ رمضان میں کون سی عادات آپ رکھنا چاہتے ہیں مثلاً روزانہ قرآن کا کم از کم 15 منٹ رات کے اذکار ہفتہ وار صدقہ پلانر میں مان شوال کے لیے مختصر شیڈول بنائیں تاکہ رمضان کے بعد بھی آپ کی رفتار برقرار رہے خلاصہ اور آخری مشورے رمضان پلانر آپ کی زندگی کو منظم بابرکت اور مقصدی بنا سکتا ہے اہم بات یہ ہے کہ پلانر کو سیدھا حقیقت پسندانہ اور روزمرہ قابل عمل رکھیں ہر روز چھوٹے قدم اٹھائیں مستقل مزاجی بڑے نتائج لاتی ہے اس مضمون میں دیے گئے خاکے اور ٹیمپلیٹس کو اپنے مطابق موڈیفائی کریں ہر فرد کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس لیے پلانر کو اپنے خاندان کام اور صحت کے مطابق ترتیب ڈالنا آپ کے رمضان کو قبول فرمائے آپ کو استقامت عطا کرے اور آپ کی نیتوں کو خالص کرے اگر آپ چاہیں تو میں اسی گفتگو میں آپ کے لیے ایک پرنٹ ایبل روزانہ ٹیمپلیٹ تیار کر دوں PDF گوگل شیٹ /نوٹیشن ٹیمپلیٹ بنا دوں بچوں کے لیے رنگین پلانر ٹیمپلیٹ بنا دوں اب بتا دیں کون سا فارمیٹ پسند کرے میں فوراً ایک نمونہ دے دوں گا رمضان پلانر کیسے بنائیں جامع رہنمائی تقریباً الفاظ رمضان ایک رحمت توبہ اور خود سازی کا مہینہ ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مہینہ بامقصد منظم اور روحانی ترقی کے لیے بہترین ثابت ہو ایک رمضان پلانر آپ کو عبادات روزمرہ کے اہداف خوراک اور ذاتی ترقی کو منظم رکھنے میں مدد دیتا ہے اس مضمون میں ہم قدم با قدم بتائیں گے کہ کس طرح ایک مؤثر عملی اور قابل عمل رمضان پلانر تیار کریں تاکہ آپ اس بابرکت مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تعارف رمضان پلانر کی ضرورت کیوں ایک مرکزی اور اہداف رمضان کے روزے اور عبادات کے دوران بہت سی نیتیں اور مقاصد سامنے آتے ہیں قرآن ختم کرنا تراویح کی پابندی صدقہ غیبت ترک کرنا پلانر آپ کو اہداف واضح رکھنے میں مدد دیتا ہے 2 وقت کا بہتر استعمال روزمرہ مصروفیات سحری و افطار کے اوقات اور عبادات کے شیڈول کو ملحوظ رکھ کر آپ وقت کا بہترین استعمال کر پاتے ہیں 3 مسلسل جائزہ اور بہتری روزانہ /ہفتہ وار جائزے سے آپ اپنی کمزوریوں کو جان کر بہتر فیصلے کر سکتے ہیں 4 آسانی سے عمل درآمد تحریری پلان یاد دہانی کا کام دیتا ہے جب مقصد کاغذ پر ہو تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے منصوبہ بندی کے بنیادی جزیات واٹ ٹو انکلوڈ ایک اچھا رمضان پلانر عام طور پر درج ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے روحانی اہداف اسپرچول گولز قرآن خوانی روزانہ کتنے پارے /سورہ نمازیں فرض نفلی تراویح تہجد استغفار و درود و اذکار روزانہ کی مخصوص دعا /توبہ اور برے عادات کی 6 لانگ 2 عملی اہداف پریکٹیکل گولز صدقہ /خدمت خلق کے اہداف خاندان کے ساتھ وقت اور تعلیمی سرگرمیاں کام /اسٹڈی کے لیے مختص اوقات 3 روزانہ شیڈول ڈیلی سکیجول سحری فجر کام افطار تراویح سواری وغیرہ کے اوقات وقت بندی عبادت آرام مطالعہ کام 4 غذائیت و صحت نیوٹریشن ہیلتھ سحری و افطار کے متوازن مینو پانی کی مقدار ٹریک کرنا ہلکا ورزش /چلنا اگر ممکن ہو 5 میٹرکس اور ٹریکنگ روزانہ قرآن صفحات /آیات پڑھنے کا ٹریک نمازوں کی پابندی مخصوص خوبی /برائی میں بہتری کے لیے چیک باکس 6 ہفتہ وار جائزہ ویکلی ریویو کامیابیاں مشکلات آئندہ ہفتے کے عہد افسات نوٹس اور محرکات نوٹس موٹیویشنز اہم آیات احادیث حوصلہ افزا جملے مخصوص دعائیں مرحلہ با مرحلہ پلانر بنانے کی ترکیب قدم 1 نیت اور مرکزی مقصد لکھیں پلانر بنانے سے پہلے اپنے دل میں صاف نیت کریں آپ اس رمضان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں مثلاً
میں اس رمضان قرآن ختم کروں گا /گی روزانہ تراوی ادا کروں گا /گی غیبت ترک کروں گا /گی یہ نیتیں پلانر کے اوپر واضح لکھ لیں۔ قدم 2 بڑے اہداف مختص کریں۔ منتھلی گولز 5 سے 7 بڑے اہداف مقرر کر مسئلہ پورا قرآن ختم کرنا روزانہ 10 صفحات پڑھنا 20 دن تراوی میں شرکت روزانہ ایک نیکی صدقہ رات میں ایک مخصوص دعا تہجد یہ اہداف اسپیسیفک میجربل اچیویبل ریلیونٹ ہوں تو بہتر ہیں۔ مثال میں ہر دن 10 صفحات قرآن پڑھوں گا وہ اسپیسیفک اور میجربل ہے۔ قدم 3 ہفتہ وار تقسیم بنائیں مہینے کو 4 5 ہفتوں میں تقسیم کریں۔ ہر ہفتے کے لیے مخصوص ٹاسکس لکھیں۔ ہفتہ 1 قرآن کا حصہ 1 7 سیرت مطالعہ نیک عادت جھوٹ سے پرہیز۔ ہفتہ 2 قرآن حصہ 8 15 صدقہ /خدمت کے منصوبے وغیرہ۔ قدم 4 روزانہ صفحہ /شیٹ ڈیزائن کریں۔ ہر دن کے لیے ایک صفحہ باکس بنائیں جس میں یہ سب شامل ہوں: تاریخ اور دن، سحری /افطار کے اوقات، مقامی وقت کے مطابق نمازیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء تراوی کے لیے چیک باکس، قرآن صفحات /سورہ پڑھنے کا عدد، درود استغفار، تہجد کا وقت، صحت، پانی کے گلاس، سیر ورزش کا ٹائم، روزانہ کا مختصر نوٹ، کامیابی مشکل، آج کی خاص نیت دعا۔ قدم 5 ٹریکنگ گرڈ کیلنڈر شامل کریں۔ ایک ماہانہ کیلنڈر گرڈ بنائیں جہاں ہر دن کے چھوٹے چیک باکس ہوں: قرآن مکمل، تراوی، صدقہ، استغفار 100 بار۔ آپ ہر دن پر ٹک مارک کر سکیں گے، یہ ویژول موٹیویشن دیتا ہے۔ قدم 6 ٹائم بلاکنگ اپنے دن کو حصوں میں تقسیم کریں: صبح، سحری، فجر، قرآن مطالعہ، دن کام /اسٹڈی فرائض، عصر مختصر عبادت، آرام، شام افطار، عائلتی وقت، رات تراوی، رات کا مطالعہ، دعا۔ ہر بلاک کے لیے مخصوص اوقات لکھیں اور اسے روزمرہ معمول بنائیں۔ قدم 7 اہداف کو چھوٹے حصوں میں توڑیں۔ اگر آپ پورا قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسے روزانہ کے حصوں میں تقسیم کر، مثال پورے قرآن کو 30 دن میں ختم کرنے کے لیے روزانہ تقریباً 20 صفحات پڑھنے ہوں گے۔ حقیقی تقسیم سورہ سائز کے حساب سے ایڈجسٹ کریں۔ قدم 8 ہفتہ وار جائزہ اور تبدیلیاں، ہر ہفتے کے آخر میں 20-30 منٹ نکال کر دیکھیں کن اہداف میں کامیابی ہوئی، کن میں ناکامی، وجہ کیا تھی، آئندہ ہفتے کے لیے کیا تبدیلی درکار ہے۔ عملی ٹیمپلیٹ ڈیلی پلانر مختصر فارم۔ آپ یہ ٹیمپلیٹ کسی نوٹ بک پرنٹ کیے ہوئے جیم پر بنا سکتے ہیں۔ تاریخ، سحری /افطار، اوقات، اہمیت، آج کی 1 عبادات، قرآن صفحات شروع ختم، مکمل نمازیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء تراوی، استغفار /درود۔ ہدف 2 نیکی /خدمت، صدقہ، رقم کسی کے لیے مدد، 3 صحت و خوراک، پانی گلاس /8 ورزش چلنا، منٹ 4 ذاتی جائزہ، رات کو کامیابی بہتری کی ضرورت۔ نمونہ ہفتہ وار پلان، ایگزامپل ویک، ہفتہ اول ڈیز 1-7 روزانہ قرآن 20 صفحات، ہر رات 30 منٹ، سیرت /تفسیر مطالعہ، ایک دن کمیونٹی سروس /صدقہ، ہفتہ دوم ڈیز 8-14 قرآن جاری 20 صفحات روزانہ، ایک دن مکمل، خاموشی /غیبت سے بچاؤ کی کوشش، غذائی منصوبہ، زیادہ پانی، کم تلی ہوئی اشیاء، ہفتہ سوم ڈیز 15-21 نصف قرآن مکمل، رفتار بڑھائی، نماز تہجد میں شرکت، ہفتے میں کم از کم 3 راتیں، ہفتہ چہارم ڈیز 22-30 قرآن ختم کرنے کی کوشش، تلاوت میں تسلسل، قربانی، زکوٰۃ، افطار تقسیم جیسی خدمات، غذائیت اور توانائی کا پلان۔ رمضان میں توانائی برقرار رکھنے کے لیے غذا کا منصوبہ اہم ہے۔ سحری کاربوہائیڈریٹس جو دیر تک توانائی دیتے ہیں جیسے دلیا، روٹی، چنے، پروٹین، انڈا، دال، تازہ پھل، کافی پانی۔ افطار دیر سے بھاری کھانا نہ کریں، کھجور پانی کے ساتھ آغاز کریں، پھر ہلکا سوپ، سلاد، پروٹین اور متعدل کارب، ہلکی ورزش۔ افطار کے بعد 20-30 منٹ کی ہلکی چہل قدمی توانائی بڑھاتی ہے۔ سحری سے افطار تک پانی کی کمی کو پورا کرنا ضروری، روزانہ چند وقفوں میں پانی۔ پلانر میں روزانہ پانی کے گلاس کا ٹریک ڈیجیٹل بمقابلہ پرنٹ پلانر نوٹ بک کا پرنٹ آؤٹ، ہاتھ سے لکھنے سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے، آسان سے ٹریکنگ کر سکتے۔ ڈیجیٹل پلانر موبائل ایپ اسپریڈ شیٹ لیڈر شیئرنگ اور خودکار کیلکولیشن کے فائدے۔ اگر آپ کو ٹیکنالوجی پسند ہے تو موبائل کیلنڈر میں وقت بندی کر لیں۔ آپ اپنے مزاج کے مطابق دونوں کا امتزاج بھی رکھ سکتے ہیں۔
اہم اہداف کاغذ پر اور روزانہ ریمائنڈر موبائل پر محرکات اور روحانی مواد شامل کریں پلانر میں درج ذیل چیزیں شامل کریں تاکہ آپ کا حوصلہ برقرار رہے روزانہ ہفتہ وار ایک مختصر حدیث آیت کہ ہر ہفتے کے لیے ایک حوصلہ افزا جملہ شامل کریں اپنے مقاصد کے لیے ایک چھوٹا انعام رکھیں مثلا عید کے بعد چھوٹا سا تحفہ فیملی کے ساتھ پسندیدہ کھانا مگر یہ دھیان رہے انعام اسلام کے اصولوں کے خلاف نہ ہو مشکلند اور ان کا حل ایک وقت نہ مل پانا ٹائم بلاکنگ کریں روز میں حتیٰ کہ 10-15 من تے بھی مستقل مطالعے کے لیے کافی ہوتے ہیں 2 توانائی کی کمی غذائیت پر توجہ دیں بھاری کھانے سے بچیں افطار کے فوراً بعد بستر نہ جائیں 3 مسلسل سستی چھوٹے اہداف مقرر کریں روزانہ تھوڑا سا حاصل کریں تو حوصلہ مضبوط رہتا ہے 4 خاندانی یا کام کے دباؤ اپنے نزدیک والوں کو رمضان کے اہداف بتائیں سپورٹ لینا آسانی پیدا کرتا ہے چند عملی تجاویز کوئک ٹپس پلانر کو ہر روز صبح رات کو کھولی مستقل مزاجی میں یہی راز ہے سادہ رکھیں زیادہ پیچیدہ پلانر طویل عرصے تک برقرار نہیں رہتا ہدف کم مگر مسلسل رکھیں روزانہ صرف 5 صفحات بہتر ہے اگر آپ اسے مستقل رکھ سکو اپنی بچوں اور گھر والوں کے ساتھ پلان شیئر کریں یہ اشتراک آپ کو پابند رکھتا ہے اگر کوئی دن ضائع ہو جائے تو خود کو ملامت نہ کریں اگلے دن دوبارہ شروع کریں نتیجہ ایک مؤثر رمضان پلانر صرف ایک شیٹ کیلنڈر نہیں یہ آپ کے ارادوں نظم اور مسلسل کوشش کا عکس ہے پلانر آپ کو منظم رہنے وقت کا بہتر استعمال کرنے اور سب سے بڑھ کر روحانی ترقی میں مدد دیتا ہے اوپر دی گئی گائیڈ لائنز اور ٹیمپلیٹس کو اپنی روزمرہ ضرورت کے مطابق بدل کر ایک ایسا پلانر بنائیں جو آپ کے معمول خاندان اور مقاصد کے عین مطابق ہو یاد رکھیں مقصد صرف فہرستیں مکمل کرنا نہیں بلکہ دل کی صفائی تقوی اور خوش اخلاقی میں اضافہ ہے یہی حقیقی کامیابی ہے اللہ آپ کے تمام نیک ارادوں کو قبول فرمائے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایک بھرپور پرنٹس ایبل رمضان پلانر ٹیمپلیٹ ڈیجیٹل PDF روزانہ بھرنے والا فارم تیار کر کے دے دوں بتا دیں آپ کس فارمیٹ میں چاہتے ہیں نوٹ بک فارم HR پرنٹ ٹیمپلیٹ موبائل شیٹ